کرناٹکا اردو اکیڈمی جو ریاست میں اردو زبان کی ترقی، بقا اور بہبودی کا ضامن ادارہ مانا جاتا ہے، اس اکیڈمی کی تشکیل گزشتہ 6 سالوں سے نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اکیڈمی صرف رجسٹرار کے سہارے محدود بجٹ اور محدود پروگراموں کو لے کر چل رہی تھی۔ گزشتہ بی جے پی حکومت کے دوران کرناٹک اردو اکیڈمی کی صدارت کسی بھی شخص کو سونپی نہیں گئی تھی۔ البتہ اس دفعہ کانگریس حکومت اقتدار میں آنے کے بعد کرناٹکا اردو اکیڈمی کی چیئرمین شپ لینے کے لیے بڑے پیمانے پر اردو دان طبقہ میں جدوجہد چل رہی تھی۔ دریں اسلام موصولہ اطلاعات کے مطابق کرناٹک کے اسمبلی سیشن کے اختتام کے فوری بعد جہاں مختلف بورڈ، کارپوریشن اور اکیڈمیوں کی کمیٹیوں اور صدور کی تشکیل ہونے جا رہی ہے، وہیں کرناٹکا اردو اکیڈمی کو بھی چیئرمین ملنے کے پورے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ کرناٹکا اردو اکیڈمی کے صدر بننے کے لیے بڑے پیمانے پر جدوجہد چل رہی ہے۔ ایسے میں 2 نام سر فہرست بتائے گئے ہیں۔ پہلا نام اردو ادب سے وابستہ کولار کے کالم نویس، مترجم اور کرناٹکا اردو اکیڈمی کے سابق رکن اعظم شاہد کا ہے۔ اردو ادب سے مستقل جڑے رہنے والے اعظم شاہد کا نام اکیڈمی کے چیئرمین کی فہرست میں اول نمبر پر بتایا جا رہا ہے۔ وہیں بنگلورو کی محفل نساء کی صدر ادیبہ و شاعرہ شائستہ یوسف بھی اکیڈمی کے چیئرمین کے عہدے کے لیے مضبوط دعوے دار بتائی جا رہی ہیں۔ محفل نساء کے ماتحت شائستہ یوسف نے بنگلورو میں اردو زبان کو شاداب رکھنے کی مسلسل کوششیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کئی اصناف کی مصنفہ بھی ہیں۔ فی الوقت 2 نام کرناٹکا اردو اکیڈمی کے چیئرمین کی فہرست میں ہیں، جسے حتمی مہر لگنا ابھی باقی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون اس عہدے پر فائز ہو کر کوما میں گئی ہوئی کرناٹکا اردو اکیڈمی کو باہر لاتا ہے اور کس طرح سے اکیڈمی کو مزید فعال بناتے ہیں۔ حالانکہ موجودہ رجسٹرار نے اکیڈمی کو کوما میں رہتے ہوئے بھی جان بخشنے کی پوری کوششیں کی ہیں اور چند ایک سرگرمیوں سے اکیڈمی کے وجود کا احساس دلایا ہے، لیکن رجسٹرار کے محدود اختیارات ہونے کی وجہ سے وہ کھل کر کام کرنا ان کے لیے دشوار ہو چکا تھا۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، بنگلورو۔